अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा था जिसने मुझे चौंका दिया था कि मैं रात का खाना खाते ही जैसे बेहोश हो जाती थी, जैसे बहुत गहरी नींद में हूँ। और सुबह भी मेरी आंख देर से खुलती थी और फिर जागने के बाद भी मेरा सर चकराया हुआ और भारी भारी होता था। समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। शुरू शुरू में तो मैंने यही समझा कि शायद थकावट की वजह से मेरे साथ ऐसा होता है, मगर हैरानगी ये थी कि बिल्कुल शुरू के दिनों में मुझे थकावट होनी चाहिए थी, मगर तब ऐसा नहीं हुआ था और अब कुछ टाइम से ऐसा होने लगा था। मैंने अपने ससुर से कहा था कि मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना है, जिस पर वो फौरन बोले थे कि नहीं, डॉक्टर को समझ नहीं आती, वो बात का बतंगड़ बना लेते हैं। यहाँ मौसम तब्दील हो रहा है और तुम चूंकि इस इलाके की नहीं हो, इसलिए यहाँ का मौसम बर्दाश्त नहीं कर पा रही और ऐसा हो रहा है। दवाई ले लिया करो, आराम आ जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर मैं भी यही समझी थी कि वाकई ऐसा ही कुछ होगा। तब मैंने भी सर दर्द की दवा लेनी शुरू कर दी थी, मगर हैरत की बात थी कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी मेरी हालत में ज़रा भी फर्क नहीं आया था, बल्कि रात खाना खाते ही मुझ पर गशीदारी होने लगती थी और जब सुबह जागती तो मेरी तबीयत बोझल सी होती, यूं जैसे अभी भी नींद में हूँ और मेरे कपड़े भी बेतरतीब से होते थे। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मुझे इतनी गहरी नींद आने लगी थी कि मुझे अपने कपड़े संभालने का होश भी नहीं रहता था। मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा अचंभे का बाइस थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि अकेले रहते रहते बोर होती हूँ, तो शायद इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। हालांकि इन बातों का कोई जवाब नहीं बनता था, मगर फिर भी मैं खुद को दलाइल दे रही थी। चंद दिनों में इन सोचों पर मुतमईन रही और फिर एक और चौंका देने वाला वाक़या हो गया, जिसने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया था। मैं शुरू से ही होटलें की बहुत शौकीन थी और फिर मेरे शौहर को भी मेरा ये शौक पता था कि मैं ज़्यादा घर से बाहर खाने का प्रोग्राम करके खाना खाती पसंद करती हूँ। तब उन्होंने मुझे एक बार बात होने पर कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो अब भी मैं बाहर का खाना मंगवा कर खा सकती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुशी महसूस कर रही थी और अगले ही रोज़ मैंने बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, जिस पर मेरे ससुर थोड़े जुज़्बुज़ हुए थे। उन्होंने खाना बनाया हुआ था, मगर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। मैं वही खाना चाहती थी। मेरा पिज़्ज़ा मंगवाने का मेरे ससुर को जैसे बुरा लगा था, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर ने उनको पहले ही बोल दिया था कि अगर मैं कुछ बाहर से मंगवा कर खाना चाहूँ तो मुझे रोका ना जाए। तभी वो जैसे चुप हो गए और मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए पिज़्ज़ा ही खाया था कि इतना हक तो मेरा भी बनता था कि अपनी मर्जी से खाती पीती, और ये कि कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस पर मेरे ससुर का दिल दुखता या कोई बदतमीजी होती। लिहाजा मैंने पिज़्ज़ा खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि इस रात मुझे नींद नहीं आई थी, बल्कि जैसे जैसे मैं पहले होती थी वैसे ही मुझे ये टाइम पर अपने पे नींद आई और सुबह जल्दी आंख खुल गई। मैं बहुत हैरान हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ था। रात ऐसा क्या हुआ कि मेरी रूटीन फिर से वही हो गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत संभल गई है, इसलिए मुझे अब नॉर्मल नींद आई। मगर रात होते ही मैं चौंक गई जब दोबारा से ससुर के हाथ का बना हुआ खाना खाते ही मुझ पर गची तारी होने लगती थी और मैं होशो गिरत से बेगाना होकर गहरी नींद में चली गई। और सुबह लेट मेरी आंख खुली और मेरा सर भी भारी था। अब की बार मैं बुरी तरह से चौंकी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक रात मुझे नॉर्मल नींद आई थी और अब दोबारा से वही गहरी नींद आई थी। फिर मैंने नोट किया कि 2-3 रातें और भी ऐसे ही गुजर गई और मुझे वैसे ही बहुत गहरी नींद आई थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने दोबारा अपने शौक की वजह से बाहर का खाना मंगवाया और वो खाना खाते ही मुझे नींद नहीं आई और ना ही मेरी वो हालत थी जो इतने दिनों से हो रही थी। अब की बार मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तब मैंने 2-3 रातें जानकर बाहर से खाना मंगवाया और जिस पर मेरे ससुर ने मुझे तक कुछ नहीं कहा, मगर उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि मैं रोज ही बाहर का खाना खाती हूँ। तभी मेरे शौहर ने मुझे टोक दिया और कोशिश करो कि ज्यादा बाहर का खाना मत खाओ, और फिर बातों बातों में मुझे बता दिया कि उनको ये बात मेरे ससुर ने की थी, जिस पर मैं चौंक गई और अब मुझे अफसोस हुआ कि मेरे ससुर चाहते थे कि मैं रात को इन्हीं के हाथ का खाना बना हुआ खाऊं।
میں بری طرح سے چونک گئی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اب بات کی گہرائی تک پہنچنا چاہتی تھی، تبھی میرے سسر نے جب رات کا کھانا بنایا تو میں نے چپ چاپ اپنا کھانا نکالا اور کمرے میں چلی گئی۔ تبھی میرے شوہر نے مجھے ٹوک دیا تھا کہ کوشش کرو کہ زیادہ باہر کا کھانا مت کھاؤ، اور پھر باتوں باتوں میں مجھے بتا دیا کہ ان کو یہ بات میرے سسر نے کی ہے، جس پر میں چونک گئی۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ میرے سسر چاہتے تھے کہ میں رات کا ان کا بنا ہوا ہی کھانا کھایا کروں۔ میں بری طرح چونک گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اب بات کی گہرائی تک پہنچنا چاہتی تھی، تبھی میرے سسر نے جب رات کا کھانا بنایا تو میں نے چپ چاپ اپنا کھانا نکالا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کھانا ڈالتا دیکھ کر سسر جیسے خوش ہو گئے تھے اور جلدی جلدی اپنا کھانا کھانے لگے، مگر میں نے وہ کھانا نہیں کھایا بلکہ چھپ کر وہ کھانا ضائع کر دیا، اور ظاہر ہے ایسا کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ پھر میں سوتی بن گئی اور تقریباً 12 بجے ہوں گے رات کے جب مجھے کمرے کے پاس آہٹ سنائی دی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت میرے کمرے کے باہر کون ہے، مگر اس سے پہلے کچھ کرتی مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور آنکھ کی چھری سے دیکھنے لگی، تب یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ کمرے میں آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا سسر تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کیونکہ ان کی جو حالت تھی اس میں وہ میرے کمرے میں نہیں آ سکتے تھے، مگر اب وہ میرے کمرے میں موجود تھے اور ان کو اس طرح دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے میں اتنی گھبرائی کہ بے اختیار میں نے کروٹ لی، اور میرے کروٹ لینے پر میرے سسر ڈر گئے اور جلدی سے دوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بری طرح سے گھبرا چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے اور میں ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی وہ میرے کمرے میں سسر ہی تھے، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی گڑبڑ تو ضرور تھی، اور یقیناً میرے سسر مجھے رات کے کھانے میں نیند کی دوا دے رہے تھے، اور اس کے بعد وہ میرے کمرے میں آتے تھے، مگر کیوں؟ اور اس کیوں کا جو جواب مجھے سمجھ آ رہا تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، اور اذیت کی لہریں میرے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ جو مجھے سمجھ میں آیا تھا وہ بات بہت بھیانک تھی، اور اپنے سسر کا یہ روپ دیکھ کر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو معذور تھے، بہت پہلے ہی ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ بستر ہو کر رہ گئے تھے، اور بہت علاج کروانے پر بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور ویل چیئر پر ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے شادی کے بعد یہیں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میرے سسر کے کل وقتی ملازم نوکری چھوڑ کر جا چکے تھے، اور اب ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا جو ان کے والد کا خیال رکھتا۔ تب بھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں سسر کے ساتھ رہوں، مگر اب مجھے گڑبڑ لگ رہا تھا کہ ان سب میں کوئی نہ کوئی چکر تھا جو غلط ہو رہا تھا، اور میرے سسر میرے ساتھ کچھ غلط کر رہے تھے، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے کو بھی دھوکہ دیا ہوا تھا۔ میں سارا دن بہت بے چین رہی تھی، رات بھی میں نے یہی کہا کہ کھانا نہیں کھانا، کھانا نہ کھانے کا ناٹک کیا، مگر کھایا کچھ بھی نہیں تھا، اور زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے سوتی تھی، مگر شاید میرے سسر کے پاس اپنے پورے گھر کی چابیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، جس سے وہ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر آ جاتے تھے، اور یہ حقیقت بہت بھیانک تھی۔ جانے وہ کتنے وقت سے یہ کام کر رہے تھے، اور رات ہوتے ہی وہ چلنے پھرنے لگے تھے، حالانکہ وہ معذور تھے اور ویل چیئر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، مگر رات میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اور معذور ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، مگر میں اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ ابھی مجھے خود بھی اس پوری حقیقت سے واقفیت نہیں تھی، اور ایسے میں اگر میں اپنے شوہر کو کوئی بات چھپا کر کہتی تو یقیناً یہی سمجھتے کہ میں ان کے پاس آنے کے لیے ان کے باپ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہوں، کیونکہ میں اب اکثر اپنے شوہر سے اس بات کی شکایت کرنے لگی تھی کہ مجھے ان کے پاس رہنا ہے، میں اکیلے نہیں رہ سکتی، اور وہ مجھے کچھ وقت اور صبر کرنے کا کہتے۔ اب اگر میں ان کے والد کے بارے میں پوچھتی تو یقیناً وہ مجھے برا سمجھتے۔ مجھے جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا، اور پورے ثبوتوں سے اپنے سسر کی حقیقت اپنے شوہر کو بتانی تھی۔ اگلی رات جب میں کھانے کا ناٹک کیا اور سوتی بن گئی تو وہی ہوا۔ آدھی رات کو میرے سسر کمرے میں آئے، انہوں نے میرے کمرے کا لاک کھولا تھا اور دھیرے سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے۔
پھر اس سے پہلے کہ کچھ کرتے میں نے دوبارہ سے کروٹ لی، اور صرف کروٹ ہی نہیں لی، اب کی بار میں نے ایسے حرکت کی کہ جیسے میں ابھی اٹھ کے بیٹھ جاؤں گی، جس پر میرے سسر پوری طرح سے گھبرا گئے تھے اور فوراً کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ میں اپنے سسر کی وجہ سے بہت بری طرح سے ڈری ہوئی تھی اور بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اگلی صبح میں نے غور کیا کہ میرے ساتھ سسر کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ شاید اسی وجہ سے پریشان تھے کہ میں گہری نیند میں کیوں نہیں ہوتی، اور وہ جو مجھے بہت مہربان لگتے تھے اب ایک نہایت ہی گھٹیا آدمی لگ رہے تھے۔ میں بظاہر ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، مگر دل کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر دل ہی دل میں اپنے سسر سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی میرے سسر نے بہانے سے مجھ سے پوچھا کہ رات کا کھانا کھا رہی ہو یا نہیں، جس پر میں نے کہا کہ میری طبیعت عجیب رہتی ہے، اس لیے میں بس 1-2 نوالے لیتی ہوں اور کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا، اور مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ میرا مقصد ان کو سنوانا تھا کہ میں رات میں جاگ رہی ہوتی ہوں، جس پر وہ گھبرا گئے تھے۔ ان کو لگ گیا تھا کہ شاید ان کی چوری پکڑی گئی تھی۔ انہوں نے میرے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کی، مگر میں نے خود کو یوں ظاہر کیا کہ جیسے مجھے کوئی شک نہیں ہوا، اور میں ان کی طرف سے ابھی تک ویسے ہی ہوں اور ان کو اپنا باپ جیسا ہی سمجھتی ہوں۔ حالانکہ میں اندر سے بری طرح سے ڈر چکی تھی اور ان سے شدید گھن کھا رہی تھی، مگر میں ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں گھر میں اکیلی تھی اور پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھی۔ اور اب تو میں یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ معذور نہیں ہیں، بلکہ وہ چل پھر سکتے ہیں۔ صرف معذوری کے ذریعے ڈرامہ کر رہے تھے۔ ایک بات اور کہ وہ رات میں لازمی کسی حکیم کی دی ہوئی دوا بھی کھاتے تھے۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے گھر والوں کی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ میرے گھر والے بھی اس رشتے میں راضی تھے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ رشتہ میری مرضی سے آیا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرے گھر والوں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ ہر طرح کی چھان بین کرنے کے بعد ان کو وہ رشتہ بہت اچھا لگا تھا۔ اسی طرح سب کی رضامندی اور والدین کی دعاؤں میں رخصت ہو کر اپنے من پسند شوہر کے ساتھ اپنے سسرال پہنچ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور اپنی پسند پا کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرے پیر زمین پر ٹک نہیں رہے تھے اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی کہ میرے سسرال میں صرف ایک سسر تھا، ساس حیات نہیں تھی اور نند دیور کوئی تھا ہی نہیں۔ میرا شوہر اکلوتا بیٹا تھا، مطلب کہ پورے گھر پر صرف اور صرف میرا ہی راج تھا۔ ایسے میں اس گھر کی بہو بننا میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات تھی۔ خاندان والے میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ شادی کے بعد مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ میرے شوہر آرمی میں آفیسر تھے اور ان کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی، جبکہ ان کا گھر شہر میں تھا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی جاؤں گی، لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے سسر اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اور ان کو جو حالت تھی اس میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ جب تک میرے سسر ہمارے ساتھ ایک دوسرے شہر پر راضی نہیں ہوتے جانے کے لیے، میں ان کے پاس ہی رہوں تاکہ ان کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ ان کی بات ماننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کی بات کو ٹال نہیں سکتی، اور سسر کی جو حالت تھی اس کے بعد میرا دل بھی نہیں مانا تھا کہ میں ان کو اکیلا چھوڑ دوں۔ پہلے تو ان کا اکیلے رہنا ان کی مجبوری تھی۔ میرے شوہر آرمی میں آفیسر تھے اور ان کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی، جبکہ ان کا گھر اور دوسرے شہر میں تھا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی جاؤں گی، لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے سسر اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اور ان کی جو حالت تھی اس میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ جب تک میرے سسر ہمارے ساتھ دوسرے شہر جانے پر رضامند نہیں ہو جاتے، مجھے ان کے پاس ہی رہنا ہے تاکہ ان کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ ان کی بات ماننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر میں اپنے شوہر کی بات نہیں ٹال سکتی تھی، اور سسر کی جو حالت تھی اس کے بعد میرا بھی دل نہیں مانا کہ میں ان کو اکیلا چھوڑ دوں۔ پہلے تو ان کا اکیلا رہنا ان کی مجبوری تھی، اور مجبوری بھی کیا، ان کے اکیلے رہنے پر ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس پر ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اب جب کہ بہو آ گئی تھی تو میرا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ میں ان کے پاس رکوں
तभी ना चाहते हुए भी अपने शौहर की खुशी की खातिर मैंने मजबूरन अपने ससुर के साथ रहने पर हामी भर ली थी। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे शौहर भी मजबूर थे और अपने बाप की इस हालत की वजह से वो बहुत परेशान थे। अब मैं ऐसे में आ गई थी तो जाहिर है इनको मुझसे ही उम्मीद थी कि मैं इनके बाप का ख्याल रखूं। मैंने भी सोच लिया था कि कुछ वक्त शौहर से दूर रहने में मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अपने वालिद को अपने पास आने पर राजी कर लेंगे या फिर अपनी पोस्टिंग यहाँ करवा लेंगे। मेरे ससुर का वो महलनुमा घर इनका आबाई घर था। इसी घर में ही उन्होंने अपना बचपन गुजारा, जवान हुए और इसी घर में ही इनकी शादी हुई थी और उन्होंने अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारी थी। इसीलिए वो ये घर छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस घर में इनकी बहुत सारी यादें थी और अपनी जिंदगी के बाकी दिन भी यहीं गुजारना चाहते थे। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपने ससुर के साथ रहना शुरू कर दिया और अपने शौहर को पूरी तरह तसल्ली दी कि मैं इनके वालिद का ख्याल पूरा रखूंगी, जिस पर मेरे शौहर बहुत खुश हुए थे और बहुत सारे वादे वईद करके वो अपनी नौकरी पर रवाना हो गए थे और पीछे मैं ससुर के साथ अकेली रह गई थी। फिर मेरा वहाँ दिल लग गया था। इस घर में मुलाजिम भी थे जो सारा दिन घर के काम करते थे, लेकिन रात होते ही अपने घरों को लौट जाते थे, क्योंकि मेरे ससुर रात के वक्त मुलाजमीन का घर रुकना ठीक नहीं समझते थे। मुझे भी इसमें कोई मसला नहीं हुआ था, सारा काम वो कर जाते थे। सुबह मुझे नाश्ता और दोपहर का खाना पकाना पड़ता था, जबकि रात का खाना मेरे ससुर खुद बनाते थे। मैं बहुत हैरान हुई कि इस हालत में भी खाना बनाते हैं, मगर मैं जब भी इनको खाना बनाने से रोकती, वो कहती कि मैं बना लूंगी, तो वो मुझे रोक देते थे। और इनकी शुरू से आदत थी, वो पहले भी रात का खाना खुद बनाकर खाते थे और अब भी इनकी वही आदत चली आ रही थी और वो अपनी आदत से मजबूर हैं। उनको ऐसे मजा नहीं आता। तब भला मुझे इस बात पर क्या एतराज होता कि मुझे बैठे बैठाए सारा काम मिल रहा था और वो सिर्फ 2 वक्त का खाना बनाना पड़ता था। मेरी सारी दोस्तें इतनी ऐश आराम वाली जिंदगी को देखकर जल भुन गई थी कि मुझे इतना चाहने वाला शौहर मिला था और इतना पैसा भी ससुराल में था। मैं बहुत खुश थी और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रही थी। बस एक ही कमी थी कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं था, मगर मैं अपने शौहर के किए हुए वादे पर बेसब्री से इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि जब मैं अपने शौहर के साथ रहती। मेरे ससुर को खाली बैठना पसंद नहीं था, इसलिए चूल्हा नीचे रखकर खाना वो खुद बनाते थे। एक छोटा लड़का होता था जो इनकी हेल्प किया करता था, इनको चीजें उठा उठा कर बाकी पानी भर देता था। मेरे ससुर व्हील चेयर पर बैठकर चम्मच चलाते थे। मैंने उनसे कहा कि आप तकलीफ मत किया करें, अब मैं खाना बनाया करूंगी, तो वो नाराज हो गए और मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि तुम अब्बा से कुछ मत रखो, अगर इनको खाना बनाकर खुशी मिलती है तो मत रोको, उन्हें भी बुनने दो, उन्हें उन्हें भी खाना बनाने दो। मैं भी चुप हो गई। अपने शौहर और ससुर को नाराज करना नहीं चाहती थी, मगर अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि मेरे ससुर खाना खुद क्यों बनाते थे, क्योंकि इनके जहन में इतनी गंदी चीजें और गंदी सोचें पनप रही थी। लेकिन मुझे पूरी तरह से अंदाजा नहीं था कि आखिर मेरा ससुर रात को मेरे कमरे में क्या करता है। मैं चाहती थी जल्दी से जल्दी अपने ससुर की हकीकत जान सकूं और अपने शौहर को भी इसकी हकीकत बता सकूं। मेरे शौहर की आंखों में जब अपने बाप की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी ताकि वो उतर जाए, लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से अंदाजा नहीं था कि आखिर मेरा ससुर रात को मेरे कमरे में क्या करता है। मैं चाहती थी जल्दी से जल्दी अपने ससुर की हकीकत जान सकूं और अपने शौहर को भी इसकी हकीकत बता सकूं। मेरे शौहर की आंखों में जो अपने बाप की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी ताकि वो उतर जाए और इसका वो असली रूप देख सके। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि जब असलियत खुलेगी तो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ मुझे ही होगी और सबसे ज्यादा बुरा मेरे साथ ही होगा। जहाँ तक मेरी सोच जा रही थी, मेरे ससुर ने तो इससे भी ज्यादा घटिया काम मेरे साथ किया था। वहां तक तो मेरी सोच भी नहीं गई थी। मैंने सोच लिया था कि आज की रात हकीकत जानकर रहूंगी, इसलिए मैंने पहला काम ये किया कि अपने शौहर को फोन किया कि वो आज घर जरूर आए और मैंने जिद करके अपने शौहर को ये मनवाया कि आज वो हर हाल में आएंगे और साथ ही मैं अपने शौहर से कहा कि वो अपने वालिद को आने का मत बताना, बल्कि अचानक आकर इनको सरप्राइज दें। मेरे शौहर को भी ये बात पसंद आई थी और उन्होंने यही किया कि मेरे ससुर को बताए बगैर आने का प्रोग्राम बनाया। मैं जानती थी कि जितनी दूर वो शहर था, मेरे शौहर को आते आते गहरी रात हो जाती थी।
اور پھر رات ہوتے ہی میں نے جان کر اپنے سسر کے سامنے کھانا کھایا تاکہ ان کو تسلی ہو کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، اور میں نے جان کر بہت دیر سے کھانا کھایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر وقت پر پہنچ جائیں، یوں مجھے بہت گھبراہٹ اور پریشانی تھی، مگر اتنا بھروسہ تھا کہ میرا شوہر آج لازمی آئے گا تو میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ پھر بھی کھانا کھاتے ہوئے میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ آج ہر حال میں میرا شوہر گھر آئے، اور پھر کمرے میں آتے ہی میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے یقین دہانی کی تھی کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں، اور تب انہوں نے بتایا کہ کچھ دیر میں وہ گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر مکمل طور پر میں پرسکون ہو گئی تھی، اور پھر کھانا کھانے کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی، اور صبح ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر میرے پاس ہی بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ اپنے شوہر کو سامنے بیٹھے دیکھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بری طرح سے روئی تھی، اور ان کو بتایا کہ میں کتنے دنوں سے پریشان تھی، مگر ان کو بتا نہیں سکی کہ وہ مجھے ہی غلط سمجھتے۔ تبھی میں نے ان کو آنے کا کہا، اور پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اس کا باپ میرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ میرے شوہر جو شاید یہ چاہتے تھے کہ میں کچھ نہ جانوں، مگر اب جب دیکھا کہ میں بہت کچھ جان چکی ہوں اور حقیقت جانے بغیر نہیں رہوں گی، تو تب جیسے بمشکل ضبط کرتے ہوئے انہوں نے پہلے تو مجھ سے اپنے باپ کے اس گھنونے رویے کی معافی مانگی اور گزارش کی کہ میں حقیقت جاننے کی کوشش مت کروں، مگر میں تڑپ گئی کہ سچائی جو بھی تھی وہ میں نے جھیلی تھی، اور میں ہر حال میں حقیقت جاننا چاہتی تھی، کیونکہ جو میں سمجھ رہی تھی اگر وہی سب ہوا تھا تو اس کے بعد میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بھی نہیں بنتا تھا۔ تب میری سوچ اور میری حالت دیکھتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میرے سسر معذور ہونے کا ایک عرصے سے ڈرامہ کر رہے تھے، اور اس معذوری کی بات پر میرے سسر نے اپنے لیے ملازمہ بھی رکھی تھی جو کہ جوان تھی، اور میرے سسر اس کو نیند کی دوا دے کر پھر اس کو برہنہ کر کے اس کی تصاویر بنا لیتے تھے اور غلط قسم کی ویب سائٹ پر بیچ دیتے تھے، اور پھر اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ حقیقت سے انجان اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اور اس سے پہلے کہ میرے سسر اور ملازمہ رکھتے میرے سسر نے شادی کی فرمائش کر دی اور پھر مجھ سے شادی کر لی، تب مجھے دیکھ کر ان کی شیطانی سوچ نے ان کو بہکایا کہ وہی کام وہ اپنی بہو کے ساتھ بھی کریں گے۔ تبھی وہ مجھے بھی نیند کی دوا دے کر میری برہنہ تصاویر بناتے تھے، اور وہ تصاویر ایسی ہوتی تھی کہ جس میں میرا چہرہ بالکل نہیں آتا تھا۔ یہ سن کر میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا تھا، جس پر میرے شوہر بھی بہت دکھی ہوئے تھے، اور ایک بار پھر مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے دلاسا دیا کہ اپنے وسیع ذرائع استعمال کر کے انہوں نے ساری غلط ویب سائٹ بند کروا دی تھی اور میری ساری تصاویر ڈیلیٹ کروا چکے تھے، اور انہوں نے اپنے والد سے بھی تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ان سے سختی سے کہہ دیا تھا کہ جب تک ہم گھر چھوڑ کر چلے نہیں جاتے وہ ہمارے سامنے بھی نہ آئیں۔ اور ویسے بھی اب ان کا کھیل کھل چکا تھا، ان کا ڈرامہ ختم ہو چکا تھا، اور ان کو اتنی گری ہوئی اور گھنونی حرکت کو جان کر تو ویسے بھی مجھے اور میرے شوہر کو ان سے نفرت ہو گئی تھی، اور ان کو اپنے کیے کی سزا ہر حال میں بھگتنی تھی، اور اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی کہ ان کا اکلوتا بیٹا ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پھر مجھے میرے شوہر اپنے ساتھ دوسرے شہر لے آئے اور اپنے باپ سے پھر کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا، اور مجھے خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، میرا پورا خیال رکھتے ہیں، مگر میں ابھی تک نارمل نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس تکلیف دہ سچائی کو بھلا نہیں پا رہی تھی جو کچھ میں نے جھیلا تھا۔ مجھے لگتا کہ ہر کوئی میرے ساتھ ہوا وہ حادثہ جان گیا ہے، اور سب نے مجھے بے لباس دیکھا ہوا ہے، اور اس سوچ نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا، مگر میرے شوہر مجھے پورا وقت دے رہے تھے تاکہ میں وہ سب بھلا کر نارمل ہو جاؤں اور ابھی اچھی سی زندگی گزاروں، مگر میرے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، اور یقیناً مجھے سنبھلنے میں بہت وقت لگنا تھا۔ کاش میں پہلے ہی جان پاتی کہ میں کیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ اکیلی رہ رہی ہوں، تو شاید میں ایسے گھر میں شادی ہی نہ کرتی، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور میں اب خود کو سنبھالنا چاہتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اپنے شوہر کی اتنی چاہت اور توجہ پا کر ایک دن میں اپنا دردناک ماضی بھلا دوں گی، اور میرے شوہر کی توجہ محبت مجھے وہ سب کچھ بھلا دیتی